السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آنے والے تمام ہی سامعین اور قارئین کو طبع کامران کی طرف سے دل سے خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے دریا آئینہ عشق کی ایپیسوڈ 22۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، جس کو سن کر یا پڑھ کر آپ لوگ انجوائے کریں۔ تو چلیے اب زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا اور شروع کرتی ہوں دریا آئینہ عشق ایپیسوڈ 22۔ نبیہ کو سمجھا کر اور فی الوقت کسی سے کچھ نہ کہنے کا وعدہ لے کر وہ دوپہر کے وقت علینا کو لیے واپس مری کے لیے نکل آیا تھا۔ گاڑی تیزی سے واپسی کے راستے پر گامزن تھی اور گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی علینا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی جسے اس نے سختی سے ٹوک دیا تھا۔ باقی کے پورے راستے میں علینا نے بھی دل میں اذان کو مخاطب نہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، البتہ وہ اپنی نظروں کی بغاوت سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ دوسری جانب اذان سڑک پر نظر جمائے بظاہر خاموش تھا، مگر چہرے پر چھائی سختی اور ماتھے پر جمے بل اس کے غصے کو بیان کر رہے تھے۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ نبیہ کے وہاں آنے کی وجہ علینا ہے، اس لیے وہ دانستہ علینا سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان نبیہ کی جانب تھا، جس سے اس نے 2 دن کا وعدہ لیا تھا۔ 2 دن بعد اگر وہ خود آویز اور معراج لاشاری سے نہیں ملتا تو نبیہ خود ان دونوں سے اذان کے متعلق بات کر سکتی ہے۔ آنے والے دنوں کا لاہے عمل ترتیب دیتے اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ پہلو میں بیٹھی علینا کی تمام توجہ اذان کی ہی جانب تھی، مگر وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ گاڑی میں اکیلا ہو۔ اسلام آباد پہنچنے تک یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ کسی خیال کے آنے پر اذان نے ایک سرسری سے نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھی ہستی پر ڈالی تو اسے علینا لاشاری سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے نیند میں گم ملی تھی۔ اسے علینا پر جو غصہ تھا وہ پل میں زائل ہوا۔ خوبصورت براؤن کھلے بالوں کے درمیان کھلتا چہرہ نیند میں بھی اسے بے خود کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹے وہ ہمیشہ سے بہت الگ اور اچھی لگ رہی تھی۔ دانستہ طور پر اس کے چہرے پر نظر جمائے گاڑی کی رفتار چند لمحوں کے لیے سست ہوئی تھی۔ قریب سے گزرتی کسی گاڑی نے زور کا ہارن بجا کر اذان کو اس کی حرکت کا احساس کروانا چاہا۔ ہوش کی دنیا میں واپس آتے وہ سر جھٹک کر اپنی نظروں اور سوچوں کا زاویہ بدل گیا۔ گاڑی تارکول کی سڑک پر آگے بڑھتی جا رہی تھی جب ٹریفک لائٹس کے بند ہونے پر اذان نے گاڑی کو روک دیا۔ آس پاس لاتعداد گاڑیوں میں بیٹھے افراد سگنل کھلنے کے انتظار میں بے چین تھے۔ ارد گرد نظریں دوڑاتے اذان کا دھیان اپنی دائیں جانب کھڑے موٹر سائیکل سواروں کی جانب مڑا تھا۔ وہ 2 لڑکے تھے اور ان کی نگاہوں کا مرکز اذان لاشاری کی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر لاپرواہی سے سوئی ہوئی علینا لاشاری تھی۔ اذان نے ماتھے پر بل ڈالتے گردن موڑ کر علینا کی جانب دیکھا۔ ارد گرد سے بے نیاز علینا نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، مگر جہاں علینا لاشاری ہو وہاں کوئی پلٹ کر یا رک کر نہ دیکھے ایسا تو ممکن نہیں ہوا کرتا تھا۔ اذان نے ایک سخت نگاہ موٹر سائیکل سواروں پر ڈالی جو اب بھی اذان کی نظروں کو نظر انداز کیے علینا کی جانب دیکھتے سرگوشیوں میں مگن تھے۔ اسے علینا کے بے خبری پر غصہ آیا۔ نامحسوس طریقے سے اس نے اپنا ہاتھ گود میں دھرے علینا کے ہاتھ پر رکھا تھا، مگر علینا کی نیند نہیں ٹوٹی جس نے اسے خاصا زچ کیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اذان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے شیشہ نیچے کرتے ان موٹر سائیکل سواروں سے دریافت کیا۔ اذان کے چپتے لہجے میں پوچھے جانے سوال پر انہوں نے شرمندہ ہونے کے بجائے دانتوں کی نمائش کرتے نظریں موڑ دیں، مگر اذان کے سر جھٹک کر نظریں پھیرنے کے بعد ایک بار پھر کنکھیوں سے اسی جانب دیکھتے رہے تھے۔ سگنل کھلنے پر اذان نے شکر ادا کیا اور گاڑی فوراً آگے بڑھا لے گیا۔ نظریں اب کے بار بار پہلو میں سوئی علینا کی جانب جا رہی تھیں۔ کچھ سوچ کر اس نے گاڑی ایک کیفے کی جانب موڑ دی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی طرح علینا نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نبیہ سے اچانک ٹکراؤ کی وجہ سے وہ ناشتہ بھی نہیں کر سکے اور آتے ہوئے دیر بھی ہو گئی تھی۔ کیفے کے پارکنگ ایریا میں پہنچ کر اذان نے دانستہ گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی تاکہ علینا کی نیند ٹوٹ سکے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ ایک کوفت بھری نظر علینا پر ڈالتے اذان اسے اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی جانب مڑا تھا۔ علینا، علینا اٹھو۔ علینا کو گہری نظروں سے دیکھتا وہ اسے آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ علینا، علینا کی جانب مڑتے ہوئے اس نے ہاتھ اسے کندھے پر رکھ کر ہلایا تو علینا کی گردن دوسری جانب کو لڑک گئی۔
جس کے باعث اس کے کھلے بال اس کے چہرے پر بکھرتے اس کے چہرے کو اذان کی نظروں سے چھپا گئے تھے، یوں جیسے چاندنی رات میں کالی گھٹائیں چاند پر چھا گئی ہوں۔ لب بھینچتے اذان نے اس کی جانب جھکتے بہت آہستگی سے علینا کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے اس کے کانوں کے پیچھے کیے اور ایک بھرپور نگاہ علینا پر ڈالی۔ ارد گرد سے بے خبر کو بہت معصوم لگ رہی تھی۔ لمبی سراہی دار گردن اور گردن کے دائیں جانب کالر بون پر بنا وہ تل آج بھی اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ سب بھلائے وہ کچھ پل اس کے سراپے کو اپنی لو دیتی نظروں سے نہارتا رہا، مگر مقابلے کی نیند میں کوئی خلل نہیں آیا۔ علینا! اب کی بار اس نے نرمی سے علینا کے گال تھپتھپائے تو علینا کی بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ اس کا لمس علینا کو بیدار کر گیا تھا۔ علینا کو جاگتے دیکھ کر وہ فوراً سے سیدھا ہوتا اپنی نظریں پھیر گیا تھا۔ آنکھیں مونتے اس نے ان میں تیرتے جذبوں کو ایک بار پھر لاپرواہی کے پردے کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، نہ جانے کیسے نیند آ گئی، علینا نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ایک اور سوال کیا۔ بھوک لگی ہے مجھے، لنچ میں دیر ہو جائے گی اس لیے چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس لے لیں گے، اذان نے بنا اس کی جانب دیکھ کر کہا اور اپنا سیٹ بیلٹ کھلتا گاڑی سے نکل آیا تو علینا نے بھی بال درست کرتے ہوئے اس کی تقلید کی۔ وہ کسی طور پر علینا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دے سکتا تھا کہ یہاں رکنے کی وجہ خود اس کی بھوک نہیں بلکہ علینا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے علینا کا بلڈ پریشر ڈراپ نہ کر جائے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کیفے میں داخل ہوئے تھے۔ چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس کھانے کے بعد وہ دونوں چپ چاپ بنا بات کے واپس گاڑی میں بیٹھتے واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئے تھے۔ علینا کی خاموشی اذان کے ذہن میں کئی سوال پیدا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی خاموش نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اذان نے جاننا چاہا، مگر کوئی سرا ہاتھ میں نہ آیا۔ مری پہنچ کر اذان علینا کو کنزا بیگم کے گھر اتارتا خود گاڑی موڑ کر نہ جانے کس جانب چلا گیا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں اذان کی گاڑی کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ آنے والی یہ رات بھی سوچوں میں ڈوبے گزرنے والی تھی۔ نبیہ جب سے گھر لوٹی تھی اذان کے متعلق ہی سوچی جا رہی تھی۔ سوچوں کا سلسلہ اس دن سے شروع ہوا تھا جس دن چرچ کے باہر اس نے اذان کو آخری بار دیکھا تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچی جا رہی تھی کہ اس دن کے بعد سے آج تک کیا ہوا ہوگا۔ اذان کی گاڑی، وہ لاش سب کا اذان کو مرا ہوا سمجھنا اور اب اچانک سے اذان کا لوٹ آنا، بالکل ٹھیک ہونا مگر اپنی فیملی اپنے گھر سے دور اور اذان کا علینا کے ساتھ رویہ اسے سب سے حیران کن لگا تھا۔ وہ بھی اب جب علینا لاشاری اس کے عشق میں پوری طرح بدل چکی تھی۔ اذان جیسا علینا کا دیوانہ اتنا کیسے بدل گیا تھا؟ وہ علینا سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ علینا سے مزید تفصیلات جان سکے جو اذان نے فی الوقت اس سے نہیں کہی تھیں۔ علینا کو مری پہنچتے ہی کال کرنے کا میسج کر کے وہ ایک بار پھر آج ہوئی اذان سے ملاقات کو سوچنے لگی تھی۔ اذان کے لوٹ آنے کی حیرت میں وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کی زندگی سلامت ہونے کی خوشی بھی نہیں منا سکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی جہاں آویز کو اندر آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کی جانب لپکی تھی۔ آویز تم جانتے ہو، کچھ کہتی کہتی وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے اذان کے متعلق بتانا چاہتی تھی مگر اس کا وعدہ یاد آتی ہی خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ استفہامیہ نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے آویز نے پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں بس کہہ رہی تھی کہ آج علینا سے ملاقات ہوئی میری، نبیہ نے بات بناتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو مری میں تھی اپنے سو کالڈ ناکام عشق کی آگ میں جلنے کے لیے، آویز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اور اپنا کوٹ صوفے کی پشت پر ڈالتے گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ تم کیا جانو آویز کہ علینا کے عشق نے کیا معجزہ کر دکھایا ہے، دل ہی دل میں کہتی نبیہ نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اذان کو دیا وعدہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نبیہ کو بنا جواب دیے کچن کی جانب جاتا دیکھ کر آویز نے استفسار کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ علینا کے حق میں کچھ نہ بولے؟ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ تم شادی کر لو تاکہ علینا تمہارے ذہن سے نکلے۔ نبیہ نے خود کو آویز کی کھوجتی نظروں سے بچانے کے لیے بات کا رخ پلٹنا چاہا۔ کر لوں گا یار، میں بھی سوچ رہا ہوں تمہارے ہاتھ کے کھانے اب بے ذائقہ لگنے لگے ہیں، آویز نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا مگر وہ نبیہ کی جانب سے رد عمل کی توقع رکھتا تھا اور رد عمل نہ پا کر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی۔ نبیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس نے کچن کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا۔ اب اسے یہ مسئلہ تلاشنا تھا۔ رات ڈنر کے وقت بھی نبیہ ایسی ہی عجیب سی لگی تھی مگر اس کے بار بار پوچھنے پر بھی نبیہ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ اسے کچھ وقت دینے کا سوچ کر وہ کچھ دیر بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ خود کچھ الجھا ہوا تھا۔
فجر کی نماز کے بعد عائشہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں جب اذان سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اذان مہذب لہجے میں عائشہ بیگم کو سلام کرتے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ بیگم نے گردن موڑ کر کچن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اذان گلاس میں پانی لیتے واپس لیونگ روم میں آیا تو عائشہ بیگم تسبیح رکھتی اس کے جانب متوجہ ہوئیں۔ رات کافی دیر سے آئے ہو واپس؟ جی، مری تو شام میں ہی آ گیا تھا، بس کسی دوست سے ملنے چلا گیا تھا اور رات آتے آتے دیر ہو گئی۔ جب لوٹا تو آپ سو گئی تھیں، اس لیے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صوفے پر بیٹھتے پانی کے چند گھونٹ لیتے اس نے سوچا سمجھا تفصیلی جواب دیا تھا تاکہ عائشہ بیگم مزید سوال نہ پوچھیں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اذان کو دیکھتی رہیں اور پھر نرمی سے مسکرا دیں۔ کیا ہوا؟ اذان کو اس مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ نہیں، آنکھیں موندتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے انہوں نے کہا۔ ان کا رویہ اذان کو کافی عجیب لگا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ ایک بار پھر جاگنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ کمال انٹرپرائزز کے آفس کے میٹنگ روم میں ادھیرا کے ہمراہ عائشہ اس وقت آنے والی میٹنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ ادھیرا بڑے سے ٹیبل کی سربراہ کی کرسی پر جھولتی کسی سوچ میں گم تھی۔ اس کا دھیان اسی شخص کی جانب تھا جسے اس نے اس روز کراچی میں دیکھا تھا۔ اس شخص کی ادھیرا میں دلچسپی اور نظروں کا تاثر ادھیرا کو عجیب احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ کیا ہوا میم؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ عائشہ نے ادھیرا کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ادھیرا نے سر جھٹک کر اس کے سوال کو اگنور کیا۔ کہیں آپ احان سر اور علینا کو لے کر پریشان تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہو عائشہ؟ ادھیرا نے تیز لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ نہیں میم، میرا مطلب اس دن جو آفس میں ہوا سبھی اسے لے کر باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ادھیرا نے ماتھے پر بل ڈالے اسی انداز میں سوال کیا تھا جس سے عائشہ کی جان جاتی تھی۔ یہی کہ احان سر اور علینا میم کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے عائشہ، بہتر ہوگا کہ تم اور باقی اسٹاف احان کے مسائل سے دور رہو۔ رہ گئی بات احان اور علینا کے درمیان کی تو احان اور علینا کے درمیان کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ادھیرا نے مضبوط لہجے میں کہہ کر عائشہ کی سوچ اور زبان پر بند باندھا تھا۔ اور یہ سچ تھا کہ احان ادھیرا کے علاوہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اذان کبھی احان نہیں ہو سکتا تھا۔ آئی ایم سوری میم، میرا مقصد وہ نہیں تھا، میں بس آپ کے لیے، عائشہ نے اپنی وضاحت میں کہنا چاہا جسے ادھیرا نے پھر سے ٹوک دیا۔ تم میرے لیے پریشان مت ہو عائشہ، کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ تم سب کی سمجھ سے اوپر کی بات ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر اپنے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ ادھیرا کا لہجہ حکمیہ تھا۔ یس میم، عائشہ سر جھکا کر کہتی میٹنگ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ ادھیرا کی باتوں نے اس کے ذہن میں اٹھتے سوالوں کو شانت کیا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ادھیرا احان کمال خان کو لے کر اتنی مطمئن نہ ہوتی۔ انہی سوچوں میں مگن عائشہ کے باہر جاتے ہی نہال اور اذان میٹنگ روم میں آئے تھے۔ ہیلو، دونوں نے یک زبان ادھیرا کو گریٹ کیا تھا جو رات ہی کراچی سے لوٹی تھی۔ ہیلو، مسکرا کر انہیں جواب دیتی وہ سامنے رکھے فون پر انگلیاں چلانے لگی۔ یہاں کیوں بلایا ہے ہمیں؟ نہال نے کرسی سنبھالتے ہوئے استفسار کیا جبکہ اذان خاموشی سے بیٹھتا اپنے فون پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس کی خاموشی کو ان دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ سوچا کچھ نئے آئیڈیاز ہیں وہ ڈسکس کر لیں، ادھیرا نے اپنے مخصوص انداز میں جواباً کہا۔ اوکے، شیل وی اسٹارٹ؟ نہال نے گھڑی کی جانب نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، آئی ایم ویٹنگ فار سم ون، ادھیرا نے جواب دیا۔ کم آن نہال، کبھی تو سکون کا سانس لے لیا کرو یار، ہوا کے گھوڑے پر ہی سوار رہتے ہو۔ ادھیرا نے ہنستے ہوئے بات جاری رکھی اور نہال کی جلد بازی پر فقرہ کسا جس پر وہ فقط کندھے اچکا کر سامنے کھلی فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب میٹنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور علینا لاشاری کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی علینا نے خود پر وہی نظروں کی تپش محسوس کی تھی جو اذان کی موجودگی میں آج کل ہمہ وقت محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ جو اپنے فون پر نظر جمائے وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا، علینا کے اندر آتے ہی اس کی موجودگی کو محسوس کرتا داخلے دروازے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سامنے ہی ہمیشہ کی طرح فریش سی علینا لاشاری کھڑی تھی۔ اذان نے اب کی بار اپنی نظریں پھیرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ہیلو، علینا سے ہاتھ ملاتے ادھیرا نے اپنے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ علینا نے سامنے بیٹھے اذان کو دیکھتے ہوئے نشست سنبھال لی۔ نہال خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کے نظروں کے تبادلے کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ میٹنگ پر سے سارا دھیان ہٹ کر اذان اور علینا کے درمیان چھڑی جنگ کی جانب چلا گیا تھا۔
آئی تھنک ہمیں اب شروع کرنا چاہیے۔ عدیرہ نے ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی چاہی تو نہال نے سارے اسباب میں ہلاتے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ علینا نے کمپنی کے لیے کچھ نئے کانٹریکٹس حاصل کیے ہیں۔ عدیرہ نے علینا سے فائل لے کر نہال اور اذان کی جانب بڑھائی، جسے اذان نے تو چھونے کی زحمت بھی نہیں کی۔ البتہ نہال فائل تھام کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اذان وقفے وقفے سے اپنی دہتی نظروں سے علینا کو دیکھ رہا تھا، جو اب بھی کانفیڈنٹ انداز میں بیٹھی اپنا لیپ ٹاپ کھولے اس پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ آئی لائک دیم، نہال نے عدیرہ اور علینا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو علینا کے چہرے پر اس کی مخصوص مسکراہٹ ابھری تھی۔ نظروں کا زاویہ اذان کی جانب موڑتے علینا نے پہلا وار کیا تھا۔ تسلی سے دیکھ لیں مسٹر نہال، کہیں بعد میں میٹنگ کے وقت کسی کو ان انویسٹر سے مسئلہ نہ ہو جائے، اور عین وقت پر اپنے پرسنل ایشوز کی وجہ سے ڈیل کینسل کرنا کسی بھی کمپنی کی ریپوٹیشن کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ علینا نے نہال کی جانب دیکھتے ہوئے اذان پر فقرہ کسا۔ نہال اور عدیرہ میں دلچسپ نظروں کا تبادلہ ہوا تو اذان نے چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ڈیل کینسل کرنے کی نوبت وہیں آتی ہے مس لاشاری جہاں ڈیل فائدے مند نہ ہو، اور لاشاری تو ہمیشہ اپنا فائدہ ہی دیکھتے ہیں۔ آئی ونڈر اپنے فائدے میں دوسروں کو نقصان پہنچانا کچھ لاشاریز کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جوابی حملہ ہوا تھا تو علینا کی ہنسی پل میں غائب ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے مسٹر اذان لاشاری، جبکہ ان سب ڈیلز میں سب کا مشترکہ فائدہ تھا۔ علینا کا انداز چیلنجنگ تھا۔ آئی سی، علینا لاشاری تو ہمیشہ فائدہ ہی دیکھتی ہے، مائی مسٹیک، تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا سر جھٹک گیا۔ ویل، مجھے تو ان میں کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا۔ نہال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو جو مناسب لگے۔ ایکسکیوز می، اذان کہہ کر اپنی سیٹ چھوڑتا وہاں سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اذان، وی آر ناٹ ڈن یٹ، عدیرہ نے اسے جاتا دیکھ کر پیچھے سے پکارا تھا۔ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد؟ مڑ کر سوالیہ نظروں سے عدیرہ کو دیکھتے اس نے استفسار کیا۔ جب مس لاشاری کے لائے گئے کانٹریکٹس آپ لوگوں کو اتنے کنونسنگ لگ رہے ہیں تو میٹنگ کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنا چاہیے۔ نظر علینا کی جانب موڑتے اس نے ہنوز سابقہ لہجے میں کہا۔ اذان کے باپا ان سب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ علینا دل ہی دل میں اذان کو بہت کچھ سنا رہی تھی۔ یہ ڈیلز آگے بڑھیں گی یا نہیں یہ ڈیسائیڈ تم کرو گے، ہم لوگ تو بس اپنی رائے دے رہے تھے، نہال نے سلجھے انداز میں کہا۔ مقصد اس کا موڈ بحال کرنا تھا جو بنا بات کے خراب ہو گیا تھا۔ نہال کی بات پر وہ کچھ نرم پڑا۔ تبھی علینا نہال سے فائل لیتی اپنی جگہ سے اٹھ کر اذان کی جانب آئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔